بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفسیر کے لیکچرز میں سورہ ہود کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 7، اس رکوع کی آیت یہاں سے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یعنی آیت نمبر 78 سے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹل جائے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہیں، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اتنے خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آئے ہیں، میری قوم ان کے ساتھ بدفعلی کرے گی، بدکاری کرے گی، میرے لیے بہت ذلت اور بدنامی کا سبب ہے یہ چیز۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی جلدی کرتے ہوئے۔ یہرعون فعل مجہول ہے، یعنی ایسے آئی جیسے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو جلدی گھر کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پیسو وائس یا فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی خواہشات نفسانیہ سے پاگل ہو گئے تھے، گویا ایسے لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو کوئی غیبی طاقت بھگا کے لے کے جا رہی ہے۔ تو اصل میں تو خود اپنے اختیار سے جا رہے تھے۔ یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ جیسے آدمی کہیں گناہ ہو رہا ہو نا، آپ کو لوگ روک بھی رہے ہوں لیکن آپ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے گویا اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے۔ کیا مطلب؟ شہوت کا، خواہشات نفسانیہ کا ایسا نشہ چڑھ چکا تھا ان کے اوپر کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے قوم دوڑتی بھی لوط علیہ السلام کی طرف آئی، ان کو پتہ چل گیا۔ مفسرین میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ یہ مخبری کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے، کیونکہ گھر کے حالات تو وہی جانتی تھی، اس نے جا کے قوم میں جا کے بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے مخبری کی، اور کیونکہ گھر کی بات تو بیوی کے علاوہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی، پتہ چل گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ برے کام کرتے رہتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، جب قوم آئی ہے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو۔ یہاں بیٹیوں سے سگی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، خوب سمجھ لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہوں گی؟ 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 ہوں گی، اور قوم کے افراد تو لاکھوں تھے، تو وہ لاکھوں افراد کتنی بیٹیوں سے نکاح کر لیں گے؟ اس لیے تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوم میں عورتیں ہوتی ہیں نا، پیغمبر ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو میری روحانی بیٹی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ازواجہ امہاتکم، تو نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی روحانی مائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو یہاں روحانی بیٹیاں مراد ہیں کہ، اور بیٹی کا سے تعبیر کیوں کیا کہ گویا میرے قابو میں ہیں یہ قوم کی بیٹیاں، تم جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ یعنی اتنی میری بات قوم میں سنی جاتی ہے کہ میں کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کہوں گا کہ تم سے نکاح کر لو تو وہ تم سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے بیٹی سے تعبیر کیا کہ میرا کنٹرول ہے، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ عورتیں ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں لڑکوں سے بدفعلی کریں کیونکہ کوئی عورت ہم سے شادی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس لیے بیٹی کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ میرے ہی گویا ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، تو تم جس عورت سے کہو گے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، کیونکہ ہؤلاء بناتی، یہ تمہارے سامنے ہی ہے، یعنی یہ جو شہر ہے اس کی یہ سب عورتیں تمہارے سامنے ہیں۔ ایسا ہوتا نا کہ اس قوم میں عورت ہی پیدا نہ ہو رہی ہوتی، تم خواہشات سے مغلوب ہو جاتے، پھر لڑکوں کی طرف جاتے۔ غلط تو وہ بھی تھا، لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ قوم میں عورتیں موجود ہیں اور عورتوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو میری سفارش کے ذریعے، یہ روحانی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ تو یہ مطلب ہے لوط علیہ السلام کے کلام کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیٹی سے تعبیر کیا۔ قال
ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان سے نکاح کرو، پاکیزہ زندگی گزارو. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، ایک تو اللہ کا بھی عذاب آئے گا، یعنی اللہ کا بھی عذاب دے سکتا ہے کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہو، اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور میں بھی رسوا ہو رہا ہوں اس میں کہ میرے مہمان ہیں، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا بعد میں. یعنی قوم کو نہ بھی ہو تو اللہ سے تو ایک پیغمبروں میں تو ایک ویسے بھی دینی حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، ان مہمانوں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی. قوم کے تو مسئلہ شاید نہ ہو کیونکہ قوم تو تھی بری، لیکن مہمانوں کے سامنے بھی تو ذلت ہوگی. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یعنی سارے ہی مل گئے ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان اکیلا ہوتا ہے، سامنے جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک آدمی دو آدمی ایسے نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں یار بندہ بات صحیح کر رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو میری بات سمجھے. قالوا، تو قوم جواب میں کہنے لگی، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے پتہ ہے کہ ہمیں تیری روحانی بیٹیوں میں، یعنی تیری بیٹیاں جو روحانی بیٹیاں اس سے مراد ہیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو جانتا ہے ہماری عادت کو، تبھی تو ہمیں اتنے عرصے سے تبلیغ کر رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو. یعنی گویا مذاق اڑا رہے ہیں لوط علیہ السلام کا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اے لوط ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے. یعنی آپ یہ بات کر کیوں رہے ہو کہ لڑکیوں سے نکاح کرو، آپ تو پہلے سے جانتے ہو، آپ کی تو ہماری ڈیبیٹ ہی کئی سالوں سے اس پہ چل رہی ہے، تو یہ بات آپ ہم سے کر کیوں رہے ہو. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم لڑکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، عورت میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے، قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ، یعنی ہم نے تجھے پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ ایسا کام نہ کرنا جو تیری رسوائی کا ذریعہ بنے. یعنی لوط تجھے جب معلوم تھا، معاذ اللہ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوط جب تجھے معلوم تھا کہ ہم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں تو تجھے لڑکوں کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی گویا یہ تو نے ایسے لوگوں کو مہمان بنا کر خود اپنے لیے ذلت کا انتظام کیا ہے. کیسے بدبخت ہے دیکھیں. قال لو ان لی بکم قوۃ، جب لوط علیہ السلام نے دیکھا میں تنہا ہو گیا ہوں اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوں، میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے کاش میرے لیے تمہارے خلاف قوت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط رکن کی طرف پناہ حاصل کر لیتا. رکن کہتے ہیں فرد کو، خاندان کے افراد کو. میرے خاندان کوئی مضبوط ہوتا. قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے ان کی بیوی کے. باقی لوگ آپ کے بیٹے بیٹیاں وہ اس برائی کے اندر مبتلا نہیں تھے. تو لیکن وہ کمزور تھے نا، تو اس لیے کہہ رہے کاش میرا قبیلہ، میرا خاندان اتنا پاورفل ہوتا جس کی طرف میں پناہ لے لیتا، میں ان کے پناہ میں چلا جاتا اور وہ مجھے اس ذلت سے، مجھے اور میرے مہمانوں کو بچا لیتے. قالوا یا لوط، جب لوط علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو دیکھا کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کاش کوئی ایسا ہوتا جس سے میں پناہ لے لیتا، تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اب بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے ہیں، تو پھر فرشتوں نے راز فاش کر دیا اور لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک. دیکھیں کیسی عجیب بلاغت ہے اور اللہ کی کیسی حکمت ہے. پہلے مرحلے میں ہی لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے وہ کہہ دیتے کہ ہم فرشتے ہیں، تاکہ لوط علیہ السلام کو جو اتنی ٹینشن ہوئی وہ ہوتی نہیں. لیکن اللہ کی حکمتیں، اللہ اپنے نیک لوگوں کو کچھ پریشانی میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی بھی آزمائش ہو، اور اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو موقع بھی دیتے ہیں گناہ کے. موقع دیا اللہ نے ان کو گناہ کا، اور تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے. اب جب عذاب آئے نا تو بڑا عذاب آئے، یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، بلکہ اللہ ان کو قیامت کے دن بتائے گا کہ دیکھو میرا پیغمبر کتنے سالوں سے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، بدفعلی مت کرو، عورت سے نکاح کرو، بدفعلی مت کرو. تم اس کی بات ایک تو رد بھی کرتے تھے اور دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ تم نے ایک عزت دار شخص جو پیغمبر تھے، عزت دار تھے، ان کی عزت کا بھی خیال نہ کیا. یہ سوچ لیتے چلو ہم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں مگر ہم پیغمبر کے گھر میں آ کے تو یہ کام نہ کریں نا. لوط علیہ السلام کی تو ایک قوم میں عزت تھی، ایک بڑے سمجھے جاتے تھے، ظاہر ہے پیغمبر تھے، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو
ان کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا، ان کی بات نہیں مانتے تو چلو ان کے گھر کے باہر یہ کام کر لیں ہم، لیکن کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تاکہ قیامت میں اللہ کی حجت ان لوگوں پر تمام ہو جائے اور کوئی اس قوم پہ پھر ترس کھانے والا نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائی گناہ اگر آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے نا، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ عیاشی کے موقع دے رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو اب معاذ اللہ تباہ و برباد کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے گناہ جب آسان ہو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ گناہ کا مشکل ہونا اللہ کی رحمت ہے، گناہ کا آسان ہونا رحمت نہیں ہے، عذاب، اللہ کا بہت بڑا عذاب اور اللہ کے غضب کی دلیل ہے۔ قالوا یا لوط، تو جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو قوم نے کیا کہا، اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پہلی خوشخبری تو تجھے یہ بتا رہے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی ایک بلاغت ہے۔ اصل میں تو وہ لوط علیہ السلام تک نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جانا چاہتے تھے فرشتوں تک، ان لڑکوں تک جو خوبصورت لڑکے آئے تھے، لیکن فرشتوں نے کیا کہا، اے لوط یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ کیوں کہا یہ؟ کہ ہم تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو الٹا ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، لہذا یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ ہم تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ہم تک آنے کی کوشش کریں گے تو آپ رکاوٹ بنیں گے، آپ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے ہی آپ کو قتل کریں گے یا آپ کو ہٹائیں گے راستے سے، تو یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو آپ بھی جب ہمارے دفاع میں کھڑے ہوں گے نا تو ہم تک پہنچنا تو دور کی بات، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے راستے سے ہٹانے کے لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ تسلی رکھیں۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے، جو تھوڑے بہت ایمان لے کر آئے ہیں وہ آپ کے گھر والے تھے، یہ قوم کے چند افراد اور ہوں گے، ان کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ گھر سے نکل جائیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ، یعنی حدیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، آپ جب دوسرے راستے سے نکلیں گے تو ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ تو گھیراؤ ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ نکلنے بھی نہ پائیں، تو آپ اپنی قوم کو لے کے، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں یا آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کو لے کے راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر کے ہم جائیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، راتوں رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کے نکل جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھنا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی۔ کیا مطلب؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، کہ یا تو یہ کہ آپ سب کو لے کے نکل جائیں، بیوی کو لے کے نہ نکلیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو لے کے نکل جائیں تو ظاہر ہے بیوی بھی نکلے گی اس میں، لیکن پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، مگر ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بیوی آپ کی پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم پہ جب پتھروں کی بارش برسے گی تو پیچھے مڑ کے اللہ کے اس عذاب کو دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا غضب ہے، بس بھاگنا ہے، آپ نے آگے کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کے غضب سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انسان کو بچانا چاہیے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ بے ایمان تھی، اس میں ایمان نہیں تھا، تو وہ دیکھے گی کہ واقعی عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے تھے ان کو تو یقین ہوگا، بھائی پیچھے جب لوط علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آ رہا ہے تو آ رہا ہے، بس مت دیکھو، بس بچاؤ اپنے آپ کو۔ لیکن بیوی جو ہے نا وہ دیکھے گی کیا میرے شوہر نے سچ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، تو ذرا دیکھوں، میں معائنہ کروں، واقعی یہ سچ کہا ہے، تو وہ پیچھے دیکھے گی اور اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ چنانچہ روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جو پتھر اس قوم پہ برس رہے تھے انہی میں سے ایک پتھر لوط علیہ السلام کی بیوی پہ آ کے لگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس عورت کو وہی کچھ پہنچے گا جو اس قوم کو عذاب پہنچے گا، یہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوگی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے وعدے کا ٹائم صبح ہے، یعنی ہم نے جو عذاب کا وعدہ کر لیا ہے نا اس کا ٹائم صبح ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام اتنی پریشانی میں آ گئے تھے نا کہ بھائی جلدی آئے عذاب، کیونکہ عذاب کی جلدی نہیں تھی ان کو، اصل میں جلدی یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہم بچا کے یہاں سے نکلیں کسی طریقے سے، اور تاکہ قوم تباہ ہو اور میری عزت محفوظ ہو جائے اور یہ فرشتوں کی طرف پہنچ نہ سکیں۔ تو اس لیے لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ قوم پر جو غضب اور غصہ تھا نا، تو اس لیے ان کو تھا کہ یہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے، ٹائم لمبا نہ ہو جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ دیکھیں پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے قوم پر عذاب آئے، لیکن اس وقت لوط علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ عذاب دیر سے آنے میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ یہاں تک پہنچ نہ جائیں، اس لیے فرشتے تسلی دے رہے ہیں کہ صبح بہت قریب ہے، لہذا آپ
تسلی رکھیں، غم نہ کریں، یہ قوم بس تباہ ہونے ہی والی ہے، اور جس بات کا آپ کو خوف ہے نا کہ عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کی عزت کو محفوظ کرے گا، تو آپ راتوں رات یہاں سے جلد نکل جائیں آپ۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ صبح بہت قریب ہے کہ آپ رات نکلنے میں جلدی کریں، دیر نہ کریں آپ۔ فلما جاء امرنا، ادھر صبح صادق ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، جو سخت ہوتی ہے نا پتھروں کی طرح، منضود، اور پے در پہ پتھر برسائے۔ یہاں قرآن نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک زمین کو الٹ دیا گیا اور ایک پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا عمل پہلے ہوا ہے، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، واو یعنی جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کو نیچے کر دیا اور ہم نے بارش بھی برسائی، تو یہ واو کا لفظ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ترتیب سے کام ہوا ہے، بلکہ مطلق جمع کے لیے کہ دونوں کام ہوئے، اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلے پتھر برسے ہیں اور زمین کے اوپر کو پھر، یعنی پہلے پتھر برسے پھر زلزلے سے پوری زمین الٹ دی گئی، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پتھروں کا برسنے کا عمل پہلے ہوا ہے اور زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں ہوا تو اللہ نے اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے، انتقام کا منظر دکھانے کے لیے، کیونکہ زلزلہ زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنا کہ جوش انتقام جو تھا نا، اللہ میں جو انتقام کی ایک جذبہ تھا جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، وہ بتانے کے لیے، کیونکہ اس میں خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے نا، جعلنا علیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی بستی کو یوں کر دیں، سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ تو یہ بلاغت کا اس میں نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اوپر کے حصے کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس میں بندوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہو کہ بھئی تم گناہ کر کے کس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کس خدا سے تم ٹکرا رہے ہو۔ تو جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی میں زلزلہ پہلے آیا ہو اور پتھر بعد میں برسے ہوں، تو زلزلے سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے جن کو اللہ نے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا اور ان کے نشانات بھی ختم کر دیے، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ مسومۃ عند ربک، قرآن کہہ رہا ہے وہ تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، خاص قسم کے ان پہ نشانات تھے جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ زمین کے پتھر نہیں ہیں، کسی اور جگہ سے، کسی اور سیارے سے اللہ نے بھیجے ہیں، کوئی اور مخلوق ان کو لے کر آئی ہے۔ اور نشان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کافر پہ وہ پتھر لگا اس پہ علامت تھی پتھر پہ کہ یہ والا پتھر فلاں کے لگنا چاہیے، یہ فلاں کے لگنا چاہیے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نشان کا۔ اور قرآن کہتا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قرآن جن بستیوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے وہ پہلے تو مشرکین مکہ تھے، قرآن کہتا ہے یہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ شام کے راستے جب تجارت میں جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ان کے سامنے آتی ہے، آج بھی ان کے کھنڈرات اور تباہ شدہ وہ بستیاں موجود ہیں۔ یہ صبح و شام جاتے ہوئے وہاں سے جب بھی یعنی سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر، تو ان بستیوں کو یہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور یہ نشانات آج تک موجود ہیں قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے۔ آج بھی دنیا میں جب سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو ان بستیوں کو، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے بستیوں جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اس رکوع میں بھی اللہ نے نافرمانوں کے عذاب کے واقعات بیان کیے۔ میں اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ پہلی بات تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام کو قربانیوں کے بدلے میں جو نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمت میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا نا، تو اللہ نے ان کے خاندان کو کیسا آباد کیا، کتنی برکت دی اللہ نے ان کے خاندان میں، کہ اور یہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی تو ہم نے انہی کی اولاد کو آگے چلایا ہے۔ تو اس سے یہ فیملی پلاننگ والوں پہ بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، یا ایک ہی اچھا، یا نہ ہی ہو تو سب سے زیادہ اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اولاد کو قرآن میں یہب لمن یشاء، کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، قرآن میں صاف طور پر۔
تو اللہ نے بیٹوں کو بھی تحفے سے تعبیر کیا ہے, بیٹیوں کو بھی تحفے سے تعبیر کیا ہے. پھر اللہ پیغمبروں کی قربانیوں کے بدلے میں ان کو اولادیں دے رہا ہے. حضرت مریم کو جو نوازا, اولاد دے کے نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس میں یہ کہنا کہ دو ہی اچھے یا ایک ہی اچھا, یہ بالکل قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو اللہ نے برکت دی ہے نا, برکت میں بہت بڑا خاندان بنایا ابراہیم علیہ السلام کا. دو ہی بچے اگر اچھے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا, پھر بیٹے کا پوتا, پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے, پھر ان کی اولادیں, اتنی اولاد دنیا میں کیوں پھیلائی جاتی ان کی. اور پھر قرآن میں آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات گزر چکے, آگے بھی آئیں گے, کہ جب بھی نافرمان قوموں کو پیغمبروں نے کہا کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو, تو پیغمبروں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بچوں کا زیادہ ہونا, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ ہونا بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے. پھر اس میں کوالٹی کے لحاظ سے بھی کوشش کی جائے کہ وہ اچھے ہوں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ 2 بچے ہی اچھے, یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس پر اور بہت سارے دلائل ہیں, میرے بیانات ہیں. میری کتاب میں 50 صفحے, جو میں نے کتاب لکھی ہے نا ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, اس کتاب میں 50 صفحے صرف اس ٹاپک پر ہیں کہ اسلام میں اولاد کی کثرت یہ کس قدر اللہ کی نظر میں مطلوب ہے اور اس کی کتنی ترغیبات ہیں. تو یہ 2 بچوں والا کانسیپٹ, نظریہ, یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی اولاد کثرت سے ہونی چاہیے. ہاں پھر آپ اس کی تربیت کی بھی فکر کریں, ایسا نہ ہو کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو کے آپ ان کو چھوڑ دیں, خود ہی پھدکتے پھریں جہاں چاہیں. اس کا کوئی بھی اس کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. اولاد بھی زیادہ ہو اور اس کی تربیت کی بھی کوشش کریں. اور ویسے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ زیادہ بچوں کی تربیت آسان ہے بنسبت کم بچوں کی تربیت کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی بھی تربیت کرتے ہیں. یہ ماہر نفسیات کی باتیں ہیں جو میں نے حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کی ہیں, کہ جب بچے کے قریب العمر بچہ موجود ہوتا ہے اس کا مینٹل زیادہ تیزی سے مینٹلی گروتھ اس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور اگر بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا تو بہن یا بھائی قریب العمر نہیں ہوتا, اس سے بچے کی مینٹل زیادہ گرو نہیں, جو مائنڈ ہے وہ زیادہ گرو نہیں کرتا, مینٹل گرو اس کی کم ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سارے اس کے دلائل ہیں, ابھی میں ان دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس تفسیر میں تو میں صرف قرآن کی ان آیتوں کو فوکس کرتا ہوں جن آیتوں کا ہم درس دے رہے ہیں, کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے آپ کے. تو باقی دلائل آپ میری اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے. اور پھر اولاد بھی بڑھاپے میں مل رہی ہے. بڑھاپے میں تو لوگ کہتے ہیں بچہ پالنا بڑا مشکل ہے. تو بھائی بڑھاپے میں بھی اولاد نعمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو پالا نا, تو آپ اولاد کو نعمت سمجھو گے, اللہ کی دین سمجھو گے, تو اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی, شامل حال ہوگی. اور آج دیکھ لیں 2 بچے ہو رہے ہیں, لیکن ایک چرسی ہوتا ہے اور ایک شرابی ہوتا ہے. یہ زیادہ تر بڑے گھروں میں ہی ہمیں یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. جن کے زیادہ اولادیں ہوتی ہیں اکثر ہم نے ان میں بگڑے ہوئے کم دیکھے ہیں, اور جن کی اولادیں کم ہوتی ہیں ان میں بگڑنے کا ریشو آج ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کی بہت ساری نفسیاتی وجوہات ہیں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے, یہاں علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ کے اولاد ہوگی, تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ کھلکھلا کے ہنس پڑے, جبکہ ان کی بیوی کو تو فرشتوں نے ڈائریکٹ خطاب بھی نہیں کیا, وہ تو سن رہی ہیں اور ڈائریکٹ کھلکھلا کے ہنس پڑیں. تو علماء نے یہاں یہ بھی علمی نقطے کی بات نقل کی ہے کہ خواتین میں ہنسنے کا جو مادہ ہے نا, یہ باہر کا اثر قبول کرنے کا مادہ یہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو رونے میں بھی وہ مردوں سے پہل کرتی ہیں, یعنی رونے کی بات پہ روئیں گی بھی مردوں سے پہلے اور زیادہ روئیں گی, اور ہنسنے کی بات پہ ہنسیں گی بھی مردوں سے پہلے اور زیادہ ہنسیں گی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات علماء نے, مفسرین نے اس آیت کے تحت نقل کی ہے. تیسری بات جو بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے, قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے فسکت وجہہا, کہ اپنے ماتھے پہ بھی ایسے کر کے مارا انہوں نے. جب فرشتوں نے کہا نا آپ کو اولاد ملے گی, تو ایسے ماتھے پہ مار کے انہوں نے کہا کہ بدبختی ہو, تباہی ہو, تمہارا ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, اس عمر میں مجھے اولاد کہاں ملے گی. تو وہ جو اتنا تعجب کیا, اور فرشتوں نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ کی آپ پر رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں, آپ اہل بیت ہو. تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی بڑی قربانی دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے جو بالکل عقل کو حیران کرنے والے معاملات ہوتے ہیں, جو عام روٹین اور عام معمولات سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں. لیکن آپ بھی تھوڑا ہٹ کر ہوں, پھر ہوں گے یہ. آپ قوم اور معاشرے سے ہٹ کے چلیں, برائیوں میں قوم اور سوسائٹی کا ساتھ نہ دیں آپ.
جیسے جہیز ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، تعدد زوجات ہے، یا ساری دنیا حرام کھانے میں لگی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا جن میں ہمیں اسلام پہ چلنے کے لیے سوسائٹی کے بالکل اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. تو اگر آپ سوسائٹی کو کے بالکل اگینسٹ چلیں گے، ہر چیز میں نہیں، ان چیزوں میں جہاں سوسائٹی شریعت کے خلاف لے کے جا رہی ہے، بڑی قربانیاں دیں گے آپ، تو پھر اللہ بھی آپ کے لیے وہ کام کرے گا جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑا نا، برائی کو چھوڑا، تو اللہ بھی اس کے لیے پھر ایسی جگہوں سے روزی کا انتظام کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلی کہ آپ جتنی بڑی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے تو اللہ بھی آپ کے لیے ایسے کام کرے گا جو آپ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. چوتھی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اگر آپ دین کے لیے خاندان کو چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے خاندان کو آباد کرے گا. یہ بھی ایک اہم بات، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. لوگ خواتین ڈرتی ہیں نا، اگر میں نے شرعی پردہ کر لیا تو میں تو خاندان سے کٹ جاؤں گی. لڑکا کہتا ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے سودی بینک سے جاب چھوڑ دی تو میں تو پورے خاندان سے کٹ جاؤں گا. بھائی برے خاندان سے کٹو گے، اللہ اچھا خاندان آپ کو دے دے گا، آپ کی اولاد میں اللہ برکتیں دے گا، اور آپ نے برے دوستوں کو چھوڑا، اچھے دوست آپ کو دے دے گا. آپ نے برے خاندان کو چھوڑا، اچھا خاندان آپ کو دے دے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے برے خاندان کو چھوڑا، اللہ نے پیغمبر آپ کی اولادوں میں پیدا کر دیے، نیک بیویاں آپ کو دے دیں. حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کتنی نیک بیویاں تھیں، ایک کو بیت اللہ میں چھوڑ کر آ گئے اور وہ کیسے اللہ کی خاطر وہاں انہوں نے قربانی دی ہے، اور ان کو پھر کیسی اللہ نے پیارا بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. کل ایک عالم سے میں نے ایک بات سنی، بڑی پیاری نقطے کی بات کی انہوں نے، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں نہیں بڑے ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ارض شام میں تھے تبلیغ کے لیے، اور بیٹا تو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا مکہ میں. لیکن 7 سال کے بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تجھے ذبح کر دوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے فوراً کہا جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کریں. تو یہ ماں کی تربیت تھی، یہ باپ کی تربیت نہیں تھی، کیونکہ بیٹا ماں کے ساتھ رہا تھا، باپ کے ساتھ بیٹے کا رہنا بہت کم ہوا تھا. تو ایسی ماں اللہ نے دی حضرت ہاجرہ، اور ظاہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا کہ ایسی بیوی دی ہے کہ جس بیوی نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کو مجھے ذبح کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ نیک بیوی جو ابراہیم کو ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی قربانی کے قوم کو چھوڑا. اور حضرت ہاجرہ کو بھی جو ابراہیم جیسے پیغمبر اور اسماعیل جیسا بیٹا ملا، یہ بھی اس لیے کہ قوم کو چھوڑا. تو وہ خواتین جو شرعی پردہ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، جو برائی سے بچتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ ہم قوم میں خاندان میں اکیلے ہو جائیں گے، بھائی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا خاندان دے گا. یہ عام طور پہ اللہ کی عادت ہے، لیکن قربانی پراپر ہونی چاہیے، اس میں اللہ پہ توکل اور اعتماد مکمل ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے. اور چوتھی بات جو میں نے تفسیر کے لیکچر کے دوران بھی کہی اور اس کو میں مختصر دہرا دیتا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ اپنے نیک لوگوں کو آزماتا ہے. جیسے فرشتے شروع میں جا کے لوط علیہ السلام کو بتا دیتے کہ ہم فرشتے ہیں تو لوط علیہ السلام کو ٹینشن ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ٹینشن دی لوط علیہ السلام کو، آخر میں بتایا. کیوں؟ تاکہ لوط علیہ السلام کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جائے، اور مصیبت کے بعد جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی پریشانیاں دیتا ہے، لیکن اس پریشانیوں کا مقصد مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ وہ پریشانی کسی بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. اور اللہ نافرمانوں کو خوشیاں دیتا ہے، لیکن اس خوشی کا مقصد ان کو خوش کرنا نہیں ہوتا، بڑے عذاب میں ڈالنا ہوتا ہے. جیسے نافرمان قوم کو اللہ نے خوشی دی کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ خوش ہو گئے. وہ ظاہر ہے فرشتے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں ویسے بھی، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں بہت ہم لذتیں میں پڑ جائیں گے ابھی. لیکن اس خوشی یہ استدراج تھی، یہ ڈھیل تھی. تو یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ نافرمان اپنی خوشیوں سے خوش نہ ہوا کرے، ایسا نہ ہو یہ اللہ کی ڈھیل ہو اور اللہ بڑے عذاب میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہو. اور پانچویں بات ہمیں اس سے لڑکوں سے بدفعلی اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے بدفعلی، جو LGBT کا قانون پاس ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کی برائی بھی پتہ چلتی ہے ہمیں. تو اس سے یہ بھی جو ہوموسیکشولیٹی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی برائی بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ عمل اللہ کی نظر میں کتنا برا عمل ہے. اس لیے بھائی کسی لڑکے کو اس کی عادت پڑ گئی ہو، لڑکی کو عادت پڑ گئی ہو، خدا را توبہ کرو. آج لوط علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن ہمارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم پر عمومی عذاب نہ آئے. تو یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے مسلمان قوم من حیث القوم تباہ نہیں ہو رہی، ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں تھا اور ہم میں نہیں ہے وہ.
اور پچھلی امتوں کو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے تباہ کیا اور ہم کیسے بچے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ موت کے وقت پھر عذاب دے گا، دنیا میں بھی بعض دفعہ دے دیتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر لڑکا ایسا ہے جس کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہے، یا لڑکی ایسی ہے جس کو لڑکیوں سے بدفعلی کی عادت ہے، خدا را فوراً توبہ کرے۔ اور حل اس کا یہی ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا قوم کی عورتوں سے نکاح کرو، تو نکاح کریں گے، جلد نکاح کریں گے تو یہ اس برائی سے بچے بھی رہیں گے، اور اگر برائی کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ چھوٹے گی بھی، آہستہ آہستہ انسان نیچر پہ آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں عورت میں رغبت نہیں ہے، بعض لڑکوں کو بدفعلی کی عادت ہوتی ہے، بھئی رغبت پیدا ہو جائے گی، جیسے لڑکوں سے بدفعلی کر کر کے تمہیں لڑکوں کی عادت پڑ گئی ہے، تو جب نکاح کرو گے اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ عادت ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ، توبہ بھی کرو، علاج بھی کرو اس کا۔ تو یہ کوئی عذر اللہ نہیں مانے گا کہ آپ کو عورت میں رغبت ختم ہو گئی، اللہ کی نظر میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت برا عذاب آتا ہے اس کے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو بچانے کے لیے عورت سے نکاح کی ترغیب دی۔ تو میں ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس ہومو سیکشولیٹی کی لعنت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کی شادی کر دو۔ لڑکا بھی بالغ ہوتے ہی شادی کرے، لڑکی بھی بالغ ہوتے ہی شادی کرے، اس سے انشاءاللہ جب نیچر پہ ایک دفعہ آ گئے تو پھر خلاف فطرت کاموں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بچا لے گا، اور شیطان کا ان پہ زور نہیں چلے گا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے عذاب میں تباہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عمل پہلے ہے اور نیک لوگوں سے رشتے بعد میں۔ آج خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے علماء کے، بڑے بزرگوں کے، وہ اپنے پتہ نہیں اسی زوم میں مبتلا رہتے ہیں، ہم تو جی فلاں کے بیٹے ہیں، ہم تو جی فلاں کے خاندان کے لوگ ہیں، تو بھائی فلاں کے خاندان کے پہلے عمل کو فوکس کرو، آپ خاندان کا درجہ بعد میں ہے۔ خاندان بھی کام آئے گا قیامت کے دن انشاءاللہ، لیکن پہلے عمل ہے، خاندان اس کے بعد ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اب ہم انشاءاللہ آگے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 8 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہم شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر، اور مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ تو وقت ہمارا تھوڑا رہ گیا، جلدی جلدی میں اس کا مختصر آسان رکوع ہے، مختصر ترجمہ، اور جو ٹوٹی پوٹی گرامر آئے گی انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نقص ینقصو کمی کرنا، اور کیل اور وزن میں کمی نہ کرو۔ کیل کہتے ہیں مخصوص برتن میں چیز کو بیچنا، جیسے ہم پیٹرول خریدتے ہیں نا، ایک لیٹر ہے، لیٹر کے حساب سے بیچا جاتا ہے، وہ لیٹر ایک خاص پیمانہ ہے، ایک خاص برتن ہے کہ جس میں اتنی چیز آ جائے۔ اور میزان وزن کو کہتے ہیں کہ 1 کلو 2 کلو 3 کلو 1 چھٹانک 2 چھٹانک اتنے گرام، یہ سارا وزن کے پیمانے ہیں۔ تو اس زمانے میں کیل اور وزن ہی کے ذریعے چیزیں ناپی جاتی تھیں، تو کیل اور وزن میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں خیر میں، خوشیوں میں، بھلائیوں میں دیکھتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے تم میں۔ وانی اخاف علیکم، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم محیط، ایک ایسے دن کے عذاب کا جو محیط احاطہ کر لے گا، تو سب کو آ کے گھیر لے گا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، کیل اور میزان کو پورا کیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، بخس یبخسو کا معنی کمی کرنا، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، اور لوگوں میں کمی مت کرو، اشیاءہم ان کی اشیاء میں، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کی اشیاء میں کمی مت کرو، پورا مال دیا کرو جب دیتے ہو۔ ولا تعثوا فی الارض، اور مت چلو پھرو زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کا باقی حصہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ باقی کا کیا مطلب؟ جو بچ جائے تمہارے لیے، جو جائز طریقے سے بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، یہ مطلب ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے۔ او ان نفعل، یا یہ اس بات کا تجھے حکم دیتی ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم چھوڑ دیں یہ بات کہ ہم اپنے اموال میں کریں ما نشاء، جو ہم چاہیں۔
یعنی تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہے تصرف کریں، کسی کو کم پیسے دیں، کسی کو زیادہ پیسے دیں، تو ہم یہ کام چھوڑ دیں. یہ تیری نماز تجھے سکھا رہی ہے. یعنی پیسہ بھی ہمارا، بزنس بھی ہمارا، اور تو یہ چاہ رہا ہے کہ تیری نماز جو ہے تجھے یہ سب چیزیں سکھا رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں میں بزنس نہ کریں، تجھ سے پوچھ کے کریں، اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو بھی ہم چھوڑ دیں. کیا یہ تیری نماز کا حکم ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو واقعی بڑا بردبار، الرشید بڑا نیک آدمی ہے. یعنی یہ تنزیہ کہا انہوں نے، تو بڑا بردبار. بردبار وہ ہوتا ہے جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے نا، تبھی وہ برداشت ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے اس کا ترجمہ عقل مندی سے بھی کیا گیا. تو بڑا عقل مند، بڑا بردبار اور ملنسار اور بڑا نیک آدمی ہے معاذ اللہ. یعنی تنزیہ وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے. قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنتو، تم بتاؤ تو صحیح، اگر ہوں میں علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں میں، ورزقنی منہ، اور اس رب نے مجھے دے دیا اپنی طرف سے رزقا حسنا، پاکیزہ روزی بھی. تو آگے جملہ محذوف ہے کہ کیا میں پھر بھی تمہارے پیچھے چلوں؟ میں مجھے تو رب نے پاکیزہ روزی دی ہوئی ہے، تو میں کیوں یہ حرام کماؤں اور ناپ تول میں کمی کروں میں؟ اور رب نے مجھے میرے برحق ہونے کی واضح دلیل بھی دی ہوئی ہے. تو وما ارید ان اخالفکم، اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما، اس چیز کی طرف، انہاکم میں روک رہا ہوں تمہیں، عنہ جس سے. یعنی میں یہ ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں اس میں میں ہی تمہاری مخالفت کروں. نہ. یعنی جس بات کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کروں گا، میں بھی ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، میں بھی یہ خدا کی عبادت کروں گا. تو یہ مطلب ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. ان اریدو، نہیں ارادہ کرتا میں، الا مگر، الاصلاح، اصلاح کا، میں سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مستطاعت، ماں کا معنی جتنی بھی ہوتا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. استطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے رہا ہے. علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں توکل کرتا ہوں. والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، یجرمن پہلے بھی آ چکا ہے نا سورہ مائدہ میں، تمہیں برنگیختہ نہ کرے، ابھارے نہ، شقاقی میری مخالفت، میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچ جائے، مثل ما اصاب قوم نوح، اسی جیسا مثل عذاب جو قوم نوح کو پہنچا، او قوم ہود، یا قوم ہود کو پہنچا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری مخالفت اس بات پر ابھار دے کہ تمہیں وہی عذاب پہنچ جائے جو نوح اور ہود اور قوم سمود کو پہنچا، قوم صالح کو پہنچا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے بعید بھی نہیں ہے. قوم لوط کا تو بالکل تم سے قریب ہے، ابھی گزری ہے، کچھ وقت پہلے ہی قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا ہے. واستغفروا ربکم، اور اپنے رب سے توبہ استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. ان ربی رحیم، بے شک میرا رب رحم کرنے والا، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، ہم نہیں سمجھتے، فقیہ یفقہ کا معنی سمجھنا، ہم نہیں سمجھتے بہت کچھ، مما، ان باتوں میں سے، تقولو جو تو کہہ رہا ہے، تیری اکثر باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم، نراکا تجھے دیکھتے ہیں، تجھے سمجھتے ہیں، فینا اپنے درمیان، ضعیفاً کمزور، ہم تجھے اپنی قوم میں کمزور آدمی سمجھتے ہیں. وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ، لولا رَهْتُكَ، رہت قبیلے کو کہتے ہیں، تیری قوم قبیلہ نہ ہوتا، لا رجمناک، لام تاکید کے لیے، رجمناک، ہم تجھے پتھر سے مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پر عزیز، عزت والا، کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم پر. یعنی کوئی قوم کا اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم تیرا خیال کریں، ہم تو تیری قوم کے خیال کی وجہ سے تجھے ہلاک نہیں کر رہے. قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، رہتی، آ کا مطلب کیا، رہتی کا مطلب میرا قبیلہ، اعز علیکم من اللہ، تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے بھی، یعنی میرا قبیلہ تمہاری نظر میں زیادہ قابل عزت ہے اللہ کی نسبت، وہ تم پر زیادہ بھاری ہے. واتخذتموہ، اور ٹھہرا لیا ہے تم نے اللہ کو، وراءکم، اپنے پیچھے، ظہریہ، پشت کے پیچھے، ظہریہ پشت والا کہتے ہیں، یعنی پشت والا بنا دیا اپنے پیچھے، یعنی اللہ کو بالکل پس پشت تم نے ڈال دیا ہے، اور اللہ کی ویلیو تمہاری نظر میں میری قوم کی ویلیو سے بھی کم ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، محیط، اس تمام عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ویا قومی، اور اے میری قوم،
اعملوا علی مکانتکم، یہ قومی کا ترجمہ میری قوم سے کیوں کر رہا ہوں، میم کے بعد یا محذوف ہے، جب میم کے نیچے زیر ہوتا ہے نا اس کا مطلب یا محذوف ہے، یا قومی تھا اصل میں۔ اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سوف تعلمون، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ، کون ہے کہ آئے اس کے پاس، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، یہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا، ارتقاب کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی انتظار میں لگا ہوا ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو بھی شعیب کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے اپنی رحمت سے ان سب کو نجات دی۔ وأخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی رہے ہی نہ ہوں۔ الا بعدا لمدین، خبردار لوگوں سنو، بعدا لمدین، قوم مدین پر بھی اللہ کی لعنت، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، کما بعیدت ثمود، جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 8 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 8، اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ قرآن اتار دے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔